نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، ویڈیو کا سلسلہ ہمارا شروع ہے۔ آج کی ویڈیو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر عنوان ملاحظہ فرما لیا ہے کہ جادو کی کیا علامات ہیں، ایسی علامات جس کے ذریعے بندہ جادو کو پہچان سکتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے اوپر چل رہا ہے یہ جادو ہی کی وجہ سے ہے۔ جادو کا وجود تو دنیا میں ہے ہی صحیح، اب اس کے پہچاننے کا طریقہ جب تک کہ آپ کے سامنے علامات نہیں ہوں گے، ظاہر ہے آپ فن کے اندر اتنے دسترس بھی نہیں رکھتے، آپ کے پاس علامات بھی نہیں ہیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ اس لیے جادو کی علامات جو ہیں وہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ کم از کم جو ہے 19 علامتیں ایسی ہیں جس کے اوپر علماء عاملین کا اتفاق ہے۔ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ 19 اتھینٹک ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ 19 اتھینٹک ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے جدائی کرائی جائے۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، کیسے ہوتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کیسے اس کے جادو کی طرح ابتدا ہوئی۔ تو یہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان ایسی جدائی کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ یہ طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ آپس کے اندر، دل کے اندر ایک دوسرے کی کھٹ پٹ اور زبانوں سے یہ ایک دوسرے کی جو ہے زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، دل نہیں لگتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے گھر والے سے نفرت شروع کر دیتی ہے۔ اس کو گھر کے اندر جو ہی اپنے خامند کی شکل دیکھتی ہے اس کو اچھی نہیں لگتی اور اس کے دل کے اندر اس سے ایک نفرت کے لاوا بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نفرت بعض دفعہ انسان کو جو ہے بہت آگے تک لے جا سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے گھر کے اندر دل نہ لگنا، چاہے وہ خامند ہے چاہے بیوی ہے، اور گھر سے باہر ہوں گے تو خوش ہوں گے، جب بھی گھر کے اندر آئے گا خامند گھر کے باہر بہت خوش رہتا ہوگا، جب گھر کے اندر داخل ہوگا تو گھر کے داخل ہوتے ہی اس کو دل بالکل نہ بچوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بعض دفعہ صرف بیوی کے ساتھ، بعض دفعہ صرف بچوں کے ساتھ، بعض دفعہ صرف گھر کی در و دیوار کے ساتھ جو ہے ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ علامت بھی جادو ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نامعلوم بیماری مسلط کر دینا۔ یہ ایسے ہے کہ کچھ لوگ انتقام کی وجہ سے کسی کے اوپر نامعلوم بیماری، بے جہت، بے سمت، جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی معدے میں درد، کبھی جو ہے سر چکرا رہا ہے، کبھی کوئی سمجھ نہیں، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ مریض کو خود کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ نامعلوم بیماری بھی مسلط کر دی جاتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ پورے کا پورا گھر بیمار رہتا ہے جادو کی وجہ سے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، کوئی ایک دو سلامت ہو تو تقریباً اکثر طور پہ یہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اکثر گھر والے اس کے ساتھ جادو کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ رشتے کی بندش کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ بچے یا بچیاں انتہائی اللہ تعالیٰ ان کو حسن سے نوازا ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں، اور کھانا پینا بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، جہیز کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود اول تو رشتے آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو رشتہ طے ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ ساتویں چیز یہ ہے اولاد کی بندش۔ اولاد کی بندش کا ہو جانا، اس کے اوپر میں مستقل کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ بعض لوگ اس سے اگر اعتراض کرتے ہیں، اس کے اعتراض کے جواب کے لیے میں ویڈیو ضرور بناؤں گا، لیکن اولاد کی بندش کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جادو کی وجہ سے بعض دفعہ اولاد کے میاں بیوی دونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے، سپرم ٹیسٹ بالکل صحیح آ رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اولاد بالکل نہیں ہو پا رہی ہوتی، اول تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اگر بچہ پیٹ میں نہ مرے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو سبز رنگ کے یا اس طرح کے موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو چند ہی مہینوں میں، بلکہ ایک ہی مہینے کے اندر بعض دفعہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اولاد کی بندش ایسی ہو سکتی ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے رزق کی بندش کر دی جانا۔ تو رزق کی بندش ایسے ہوتی ہے کہ دکان نہیں چلتی، یا ملازمت نہیں ملتی، یا آمدن کے اندر بے برکتی ہے، یا جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے اخراجات زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کیسز 80% جو ہے جو عاملین ہیں، جو کام کر رہے ہیں فن عملیات کے اندر، تو ان کے پاس 80% یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں۔ اور نویں چیز ہے حلیے کا بگڑنا۔
حلیے کا یوں بگڑنا یہ بھی اکثر طور پر جوان لڑکوں یا جوان لڑکیوں کے اوپر یہ عمل اکثر طور پہ بسا اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کے ڈھیلے نکل آتے ہیں، چہرے کا بگڑ جانا ہوتا ہے، اس کے مختلف ڈیل ڈول جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے صرف آنکھوں کے ڈھیلے، بعض دفعہ چہرے کی شکل یوں لگتی ہے جیسے ڈین کسی صورت ہو، اس طرح کی شکل لگنا محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لمبا ہونے سے بچنے کے لیے میں اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالتا، بس میں اشارتاً اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ 10ویں چیز یہ ہے کپڑوں کا کٹ لگنا، یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کے بعض الماری پہ بندہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کے اندر ٹک سے لگے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر طور پہ ٹک لگے ہوتے ہیں، کٹ لگے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جلا ہوا ہونا بہت کم ہوتا ہے، کٹ لگنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ کپڑا ناکارہ ہو جاتے ہیں، پہننے کے قابل نہیں ہوتے، یہ بھی جادو ہی کی علامت ہے۔ اس طرح گاہک کی بندش ہو جانا، بعض دفعہ لوگ ایسے جادو کرا دیتے ہیں، اول تو آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے اس کے اندر اول تو گاہک کوئی آتا نہیں ہے، آتا ہے تو گاہک کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی میں یہاں سے باہر نکلوں، اس کا جیب جو ہے وہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اول تو آتا نہیں ہے، آئے تو جو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسرے دکاندار کے پاس جا کر وہی سودا اس سے بلکہ مہنگا بھی خرید رہا ہوتا ہے، یا اسی قیمت پہ خرید رہا ہوتا ہے، یا اس سے چیز سستی ہوتی ہے، یعنی پیدار کم ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی چیز مضبوط نہیں ہوتی، دوم چیز کو خرید رہا ہوتا ہے، لیکن اس دکان میں اگرچہ اس کو مناسب ریٹ پر مناسب چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں خرید پا رہا ہوتا۔ اس طرح دکان فیکٹری کی بندش، یہ بھی جو ہے اکثر طور پہ آتا ہے کہ اس کی علامت یہ بھی ہے کہ جو فیکٹری کا مطلب جو بھی اس کے اندر دکان کا مالک ہے یا فیکٹری کا مالک ہو گیا یا اس طرح آنر وغیرہ جو بھی ہیں، تو اپنی جب سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، نیند آنی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا، تو یہ علامات بھی جادو ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ازدواجی 13ویں چیز جو ہے وہ ہے ازدواجی تعلقات سے نفرت ہو جانا۔ ویسے میاں بیوی آپس کے اندر ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ازدواجی تعلقات جب ہی استوار کرنا شروع کرتے ہیں تو اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اس چیز کے بالکل جی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ 90% کیس جو ہے عورتوں کے اوپر ہوتا ہے، بعض دفعہ مردوں کے اوپر بھی اس طرح کی کیس کیا جاتا ہے۔ ویسے طبی طور پہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے ان کے دل کے اندر نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے قوت مردمی کی بندش۔ ویسے انسان ہٹا گٹا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس طرح کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ قائم نہیں کر پا رہا ہوتا، یہ بھی جادو ہی کی وجہ سے بعض دفعہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج میں نے پہلے اپنے ایک ویڈیو کے اندر جو ہے بتلا دیا ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ مکمل بات کروں، اور اس کا علاج بھی میں نے بتا دیا ہے۔ وہ ضرور آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ وہ ویڈیو ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ اور 15ویں چیز یہ ہے کہ مقام سے گرانا۔ کسی بندے کو بعض دفعہ لوگ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یا کسی لڑائی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے کسی کو اس کے مقام سے، کسی مرتبے سے گرا دیتے ہیں جادو کی وجہ سے، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ چیز بعید نہیں ہے۔ یہ کسی کوئی افسر کو ہے، کوئی ملازم ہے، کسی کوئی سرکاری عہدے کے اوپر ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، اور تو اس کو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے جادو کی وجہ سے، یہ چیز بھی ممکن ہے۔ اور 16ویں چیز ہے جسم کے اوپر نیل کے نشان پڑنا۔ سیر زدہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر بغیر کسی چوٹ کے، بغیر کوئی زخم کے، تو اس کے جسم کے نیل کے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اگر کوئی جوان آدمی ہے اس کے جسم پہ پڑ رہے ہیں تو ضرور اس کو چاہیے کہ وہ کسی عامل کے پاس سے اپنا چیک اپ ضرور کرا لے، لیکن اگر سن رسیدہ آدمی ہے، عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرائے۔ 80% یہ کیس طبی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جوانوں کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عامل کے پاس چیک اپ ضرور کروا لے۔ 17ویں چیز ہے کندھوں کے اوپر وزن محسوس کرنا۔ یہ جسم آدمی ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن کندھوں کے اوپر اس کو وزن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے جادو ہی کی علامت ہے۔ 18ویں چیز یہ ہے کہ خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے، یہ بعض دفعہ کپڑوں کے اوپر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، صحن کے اندر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، یا در و دیوار کے اوپر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر خون کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نیل کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔
19ویں چیز جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ برے خوابوں کا آنا۔ برے خواب یہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ جو سحر زدہ مریض ہوتا ہے اس کو خواب کے اندر کبھی بھینس نظر آ رہی ہے، کبھی سانپ نظر آ رہے ہیں، کبھی گدلا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی گندی گلیاں اور گندے راستے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری علامات وہ ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میرے اوپر یا کسی کے اوپر بھی جادو ہے۔ یاد رکھیے یہ 19 جو علامات ہیں، ویسے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن 19 ایسی ہیں جس کے اوپر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عاملین متفق ہیں، اور ہمارے تجربات میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا جادو ان 19 علامتوں کے اندر بند ہے، اس کے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 19 اتھینٹک ہیں، مستند ہیں، ایسی ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں گے یہ جادو کی علامات بیان کی ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر آپ کو جنات کی علامات بھی بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات کی علامات بتائیں تو ضرور جو ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی کامنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس سے آپ کی رائے کے اظہار سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نئے سے نیا آئیڈیا ملتا ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کس قسم کا مواد فراہم کیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔